السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حج عمرہ کے مسائل پہ میرے لیکچرز چل رہے ہیں۔ آج کا ٹاپک خواتین کا حج ہے۔ عورت اگر مالدار ہو تو اس پہ حج فرض ہے، ورنہ نہیں۔ خواتین پر حج فرض ہونے کے لیے مالی استطاعت کے علاوہ محرم کا ساتھ ہونا بھی شرط ہے۔ مسلم کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ دیتے ہوئے سنا ہے، کوئی مرد تنہائی میں کسی عورت سے نہ ملے الا کہ اس کا محرم ساتھ ہو، اور نہ ہی کوئی عورت محرم کے بغیر سفر کرے۔ ایک آدمی نے کہا، میری بیوی حج کے لیے چلی گئی اور میں نے فلاں غزوے کے لیے نام لکھوا دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ اپنی بیوی کے ساتھ حج کرو۔ اب اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو حج کا سفر ہے وہ عورت محرم کے بغیر نہیں کر سکتی، کیونکہ دوسرے ملک میں کئی طرح کی ضروریات پیش آ جاتی ہیں اور کئی معاملات ایسے ہوتے ہیں جو عورت خود ہینڈل نہیں کر سکتی۔ اس لیے عورت کو حج عمرے کے لیے جب بھی وہ سفر اختیار کرے تو اپنے محرم کو ساتھ لے کر جائے۔ عورت کے لیے شوہر کی وفات کے بعد حالت عدت میں نہ ہونا بھی حج کے سفر کی شرط ہے۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب ان عورتوں کو جو شوہر فوت ہو جانے کی وجہ سے حالت عدت میں ہوتی مقام بیدہ سے واپس لوٹا دیتے اور حج نہ کرنے دیتے۔ یاد رہے، شوہر کی وفات کے بعد عورت کی عدت 4 ماہ اور 10 دن ہے، تو اس لیے اگر عورت عدت میں ہے شوہر کی وفات کے بعد تو اس صورت میں بھی وہ حج نہیں کر سکتی۔ خواتین کو حج کا ثواب جہاد کے برابر ملتا ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں معلوم ہے کہ جہاد سب سے افضل عمل ہے، کیا ہم جہاد نہ کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، عورتوں کے لیے عمدہ ترین جہاد جہاد مبرور ہے۔ اب اس حدیث سے پتہ چلتا ہے جو خواتین بھی حج کرتی ہیں تو ان کو جہاد کے برابر ثواب ملتا ہے۔ حج یا عمرے کے لیے آنے والی خواتین کو احرام باندھنے کے لیے حالت حیض یا نفاس میں بھی غسل کرنا چاہیے۔ شرط یہ ہے کہ بیماری کا خوف نہ ہو۔ مسلم کی حدیث سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ شجرہ کے مقام پر محمد بن ابو بکر کی پیدائش کے بعد حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا حالت نفاس میں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اسماء اپنی بیوی سے کہیں غسل کر کے احرام باندھ لیں۔ اب اس حدیث سے پتہ چلتا ہے عورت اگر حالت حیض میں ہے یا نفاس میں ہے اور وہ حج کرنا چاہتی ہے تو اس کے لیے اسے غسل کر لینا چاہیے، غسل کر کے احرام جو ہے وہ باندھنا چاہیے، چاہے وہ پاک نہیں بھی ہوگی لیکن غسل کر لینا مستحب ہے، پسندیدہ ہے، تو اس لیے عورت کو حالت حیض میں بھی غسل کر لینا چاہیے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے حالت حیض میں بھی حج بھی ہو جاتا ہے اور جو عمرہ ہے وہ نہیں ہوتا۔ اس کے لیے یہی ہے، عورت میقات سے نیت کرے گی اور پاک ہونے کا ویٹ کرے گی، جب وہ پیریڈز کے دنوں سے پاک ہو جائے گی تو اس کے بعد پھر وہ جو ہے عمرہ کرے گی جا کے۔ اور حج میں بھی یہی حساب ہے، عورت طواف افاضہ کے علاوہ حج کے باقی سارے مناسک جو ہے وہ ادا کرے گی۔ احمد کی حدیث سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیض آنے کے بعد مجھے فرمایا، وہ تمام اعمال پورے کرو جو حاجی کرتے ہیں، لیکن بیت اللہ کا طواف نہ کرنا۔ تو اب اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حالت حیض میں عورت بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتی، اور آج کل کیونکہ صفا مروہ بھی مسجد کے اندر آ گئے ہیں اور تو عورت صحیح بھی ناپاکی کی حالت میں نہیں کر سکتی، تو اس لیے اس حالت میں اس کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ عورت جو ہے کن کن پابندیوں کا خیال رکھے گی حج عمرے کے دوران۔ نمبر 1، طواف کے لیے ہر طرح کی نجاست، حیض اور نفاس سے پاک ہونا ضروری ہے۔ نمبر 2، آج کل صفا مروہ مسجد میں شامل ہونے کی وجہ سے حائضہ صحیح بھی حیض اور نفاس کی حالت میں نہیں کر سکتی۔ نمبر 3، حالت احرام میں عورت کو ممکن حد تک پردے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ عورت کے لیے سارے بال کترانا منع ہے، اسے صرف 2 انگلی کے برابر بال کترانے چاہیے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتیں سر نہ منڈوائیں بلکہ صرف بال کٹوائیں، یعنی 1 یا 2 انگلی پور لپیٹ کے تو وہ بال جو ہیں وہ کاٹ سکتی ہیں۔ حج ادا کرنے والی حائضہ خواتین کو طواف وداع نہ کرنے کی رخصت ہے۔ مسلم کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم دیا گیا ہے کہ مکہ سے رخصت ہوتے ہوئے ان کا آخری عمل بیت اللہ کا طواف ہو۔
البتہ حائضہ کو اس کی رخصت دی ہے کہ وہ طواف کیے بغیر مکہ سے چلی جائے، یعنی کہ جو حاجی کا آخری عمل ہوتا ہے نا، جب اس نے مکہ چھوڑنا ہوتا ہے حج کرنے کے بعد، تو وہ طواف وداع کرنا واجب ہے مردوں کے لیے، خواتین کے لیے بھی جو باقی کی حالت میں ہے۔ لیکن اگر کوئی عورت حائضہ ہو گئی ہے تو اس صورت میں اس کو طواف وداع چھوڑنے کی اجازت ہے۔ عورتوں کے لیے شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی حج کرنا منع ہے۔ دارالقطنی کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس عورت کے بارے میں روایت کرتے ہیں جس کا شوہر ہے اور عورت خود مالدار ہے، شوہر اسے نفلی حج کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اس عورت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسی عورت کو شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی حج پر نہیں جانا چاہیے۔ لیکن یہ ایک اصول یاد رکھیے گا، اگر عورت کے پاس مال ہے تو شوہر فرض حج سے نہیں اسے روک سکتا، وہ خود ساتھ چلا جائے، خود کے کسی مصروفیت کی بنا پہ نہیں جا سکتا، تو اس کا جو ہے اگر بیٹا ہے، بھائی ہے، بھتیجا ہے، بھتیجی ہے، چچا ہے، ماموں ہے، تو ان کے ساتھ بھی عورت حج پہ جا سکتی ہے۔ فرض حج سے عورت کو شوہر نہیں منع کر سکتا، ہاں نفلی حج سے وہ منع کر سکتا ہے۔ حائضہ کے لیے حج و عمرہ میں کرنے والے کام: نمبر 1، حائضہ عمرے کے لیے میقات سے لازمی نیت کرے گی۔ اگر حائضہ میقات سے نیت نہیں کرے گی تو اس کا عمرہ نہیں ہوگا۔ یہ اصول ہمیشہ یاد رکھیے گا، اگر حائضہ ہے کوئی تو وہ جیسے پاکستان سے جو لوگ جاتے ہیں وہ جدہ سے پہلے یہ لملم میقات آتی ہے پاکستانیوں کی، وہاں جہاز میں ہی حائضہ نیت کرے گی۔ اگر وہ نیت نہیں کرے گی تو اس کا عمرہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں وہ نیت کر لے گی اور پھر پاک ہونے کا ویٹ کرے گی، جتنے دنوں بعد وہ پیریڈ سے پاک ہو جائے گی، غسل کرے گی اور پھر جا کے وہ عمرہ ادا کرے گی۔ نمبر 2، حالت میقات سے نیت کر کے جتنے دن بھی وہ حالت حیض میں ہوگی وہ عورت احرام کی پابندیوں کا خیال رکھے گی۔ آپ کو پتہ ہے عورت خوشبو نہیں لگا سکتی، خوشبو والا صابن، شیمپو نہیں استعمال کر سکتی، اس کے علاوہ جو ہے میاں بیوی آپس میں تعلق قائم نہیں کر سکتے، اس کے علاوہ جو ہے عورت جو ہے کنگھی نہیں کر سکتی کیونکہ اسے بال ٹوٹیں گے تو اس پہ دم دینا پڑے گا۔ تو جو بھی احرام کی پابندیاں ہیں جتنے دن بھی اس کو پاک ہونے میں لگیں گے وہ ان پابندیوں کا حالت حیض میں بھی خیال رکھے گی۔ نمبر 3، حیض سے فارغ ہو کر وہ عورت غسل کرے گی اور بیت اللہ کو عمرہ کرے گی، اور پھر آخر میں جو ہے عمرے کا اختتام بال کاٹنے پر ہوتا ہے۔ بال کاٹنے کے بعد وہ عورت احرام کی پابندیوں سے باہر آ جائے گی۔ نمبر 4، حائضہ حالت حیض میں حج کی نیت اپنے ہوٹل سے کرے گی۔ جو ہے حائضہ وہ حالت حیض میں حج کی نیت کرے گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھی جب حج کیا تھا تو وہ حالت حیض میں ہی تھی، اس کے لیے وہ نیت بھی کرے گی۔ نمبر 5، حالت حیض میں طواف حفاظہ اور سعی کے علاوہ عورت تمام مناسک حج ادا کرے گی۔ نمبر 6، حالت حیض میں عورت منی میں بھی قیام کرے گی، میدان عرفات و مزدلفہ بھی جائے گی۔ نمبر 7، حائضہ حالت حیض میں کثرت سے اللہ کا ذکر کرے، وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتی، لیکن اللہ کا ذکر کثرت سے کر سکتی ہے، درود شریف پڑھے، تیسرا کلمہ پڑھے، دعائیں مانگے، صبح شام کے اذکار پڑھے۔ نمبر 8، حالت حیض سے فارغ ہو کر غسل عورت جو ہے وہ کرے گی، اس کے بعد وہ طواف حفاظہ اور سعی کرے گی۔ یہ 2 رکن کرنے کے بعد اس عورت کا جو حج ہے وہ مکمل ہوگا۔ اگر کوئی عورت جو ہے طواف حفاظہ نہ کر سکے تو اسے اگلے سال حج دوبارہ لوٹانا پڑے گا۔ اگر اس کی فلائٹ بھی ہے نا، فرض کریں حج کے فوراً بعد کی، اور اس کو پیریڈز آ گئے ہیں تو اسے پھر اپنی فلائٹ جو ہے وہ ہر حال میں کینسل کروانا پڑے گی۔ اپنی فلائٹ کو وہ کینسل کروائے گی، ویٹ کرے گی پاک ہونے کا، پھر غسل کرے گی، طواف حفاظہ کرے گی، صحیح کرے گی، تب اس کا حج مکمل ہوگا، پھر وہ اپنے ملک واپس جا سکتی ہے۔ نمبر 9، حالت حیض میں بیت اللہ کا طواف نہیں عورت کر سکتی، نہ صحیح کر سکتی ہے، کیونکہ آج کل صفا مروہ مسجد الحرام کے اندر ہے اور جو حائضہ ہے وہ مسجد کے اندر نہیں جا سکتی، منع کیا گیا ہے۔ حالت حیض میں عورت قرآن کی تفسیر پڑھ سکتی ہے، حدیث پڑھ سکتی ہے، تبلیغ کر سکتی ہے۔ تو یہ تھوڑے سے کام تھے۔ اب ایک عورت کہتی ہے اگر اسے حج کے دنوں میں پیریڈز ہو گئے ہیں تو وہ اس کے باوجود بڑا کچھ کر سکتی ہے۔ دیکھیں اس نے مناسک حج جو ہیں وہ تو سوائے طواف حفاظہ اور صحیح کے باقی سارے ادا کرنے ہیں، جتنے بھی واجبات ہیں وہ بھی ادا کرنے ہیں، صرف وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، ٹھیک ہے نا۔ کثرت سے اللہ کا ذکر اذکار کرے، کثرت سے اللہ کو یاد کرے، اور جب وہ حیض سے فارغ ہو جائے گی تو اس کے بعد وہ غسل کرے، اپنا طواف حفاظہ کرے، صحیح کرے، تو اس کا حج جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سنت طریقے سے حج کرنے کی توفیق دے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.